نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیشنل آن لائن سیریز جس کا سبجیکٹ ہے عصر حاضر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم UK اسلامک مشن کے تربیت ڈپارٹمنٹ ٹیم کے دل سے مشکور ہیں جو دن رات محنت کر کے ہمارے لیے گاہے بگاہے ایسے بہترین پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں جس سے ہماری نہ صرف تربیت ہوتی ہے بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جڑتے ہیں اور یہ ایک بہترین ذریعہ بنتے ہیں ہمارے لیے، جس کی مثال ہمارا لاسٹ سیشن تھا، ویری انٹلیکچوئل سیشن جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ۔ میں اس ٹیم کے لیے دعا گو ہوں، بلکہ ہم سب کو اس ٹیم کے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر دے، آمین۔ پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت ہے، اس کے بعد آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہجرت مدینہ انقلاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ آغاز، اور اختتام میں جو ہے وہ دعا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت سے کریں گے، جس کے لیے ہماری پیاری بہن مڈلینڈ زون سے ماریہ بھٹی ہیں جو ہمیں سورہ نحل کی کچھ آیات کی تلاوت کریں گی، اور اس طرح سے ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جی ماریہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ يَا تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ترجمہ: ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس کے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ
کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر کے گئے، ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ پیاری بہن۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، اس آن لائن سیریز عصر حاضر اور سیرت النبی کا پیغام کا آج دوسرا سیشن ہے، اور آپ کو ٹاپک کا بھی پتا ہے کہ ہجرت مدینہ انقلاب مصطفی کا نقطۂ آغاز۔ اس پر تفصیلی بات کرنے کے لیے ہم نے محترم مولانا سرفراز مدنی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان کے ضلع ایبٹ آباد سے ہے۔ آپ کی تعلیمی قابلیت ہے کہ آپ درس نظامی، فاضل عربی اور فاضل فارسی ہیں۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کیا اور برمنگم یونیورسٹی سے ایم فل کیا۔ آپ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں۔ آپ سابق صدر یو کے اسلامک مشن بھی ہیں۔ ماسک اینڈ امام نیشنل ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ میں آپ کو مدعو کرتی ہوں کہ آج کے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آپ میوٹ ہیں، ان میوٹ ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ قابل احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اس میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹاپک سے جو آپ نے مجھے دیا ہے مجھے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمارے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم آپ کے نقوش قدم کو جاننے کی کوشش کریں، کہاں کہاں قدم آپ نے کیا اٹھایا، اور اس وقت آپ نے کیا کیا، اور ہمارے لیے اس کے اندر کیا پیغام ہے۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کی تاریخ سے آگاہ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، مسلسل اپنے آپ کو یاد نہیں دلاتے رہیں گے، تو ہم کیسے آپ کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کا یہ پروگرام انتہائی اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کی سوچ میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جس انداز سے آپ دین کا کام کر رہی ہیں ساری بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ہاں بے پناہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجی گئی ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ تو آپ کی پوری تاریخ، اور خاص طور پر نبوی تاریخ جو ہے، وہ اللہ نے ایسی محفوظ فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر شاید ہی کسی کی تاریخ کو اس انداز سے محفوظ کیا گیا ہو۔ پوری تفصیلات اور جزیات کے ساتھ وہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم وہ تاریخ بار بار پڑھیں۔ تاریخ سے جو قوم ہٹ جاتی ہے اور اس کو فراموش کر دیتی ہے،
تو وہ مشہور کہاوت ہے کہ پھر تاریخ ان کو بھی فراموش کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس تاریخ کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس کی ورک گردانی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فریضہ لگایا تھا کہ آ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاریخی واقعات جو ہیں ان کے ساتھ اپنی قوم کا تذکرہ کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام ان کو یاد دلاتے رہیں۔ تو خاص طور پہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ایام کیسے گزرے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج اس سیشن میں ہم نبی علیہ السلام نے جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی اس پر چند گفتگو کریں گے۔ میں اپنی اس گفتگو کو 3 حصوں میں بانٹنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا حصہ جو آپ نے مجھے موضوع دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے اسباب کیا تھے، کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ یہ ہجرت آپ کو کرنی پڑی۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا موضوع یہ دیا ہے کہ ہجرت مدینہ کے واقعات بھی جو ہے وہ تاریخی لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ تو انشاءاللہ میں وہ واقعات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا۔ لیکن جیسا کہ آپ کے موضوع سے ہی ظاہر ہے کہ عصر حاضر کے اندر ہمارے لیے ہجرت کے اندر سبق کیا ہے، تو اس سے ہم سبق سیکھنے کی کوشش، اسباق تو بہت زیادہ ہیں لیکن چند ایک کی طرف جو ہے وہ میں اشارہ کروں گا کہ ہمیں آج کے دور کے اندر نبی علیہ السلام کی اس ہجرت کو سامنے رکھ کر اپنے اندر کیا چیزیں پیدا کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور تاریخ سے کیسے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنی کیوں پڑی، اس کے اسباب کیا تھے۔ تو آپ سب بہنیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ کے اندر، بلکہ یوں کہیے کہ پورے عرب کے اندر، جس شخص کی سب سے زیادہ عزت تھی، احترام تھا، ایک وقار تھا، ہر لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، اپنی برادری کے لحاظ سے، قبیلہ کے لحاظ سے، اور اپنے نسب کے لحاظ سے، اور اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی عادات کے لحاظ سے، اپنی امانت و صداقت کے لحاظ سے جو مقام تھا وہ عرب کے اندر بہت ہی بلند تھا۔ کوئی ایک شخص بھی ہمیں نبوت کے اعلان سے پہلے ایسا نہیں ملتا جو آپ کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد بھی کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا آدمی اس قابل نہیں تھا کہ وہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ آپ کے پیغام پر انگلی اٹھائی گئی، آپ کے پیغام کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے پیغام کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کے شبہات اور اعتراضات پیدا کیے گئے، لیکن آپ کے کردار کے بارے میں آپ کے پکے دشمن بھی جو ہے وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ اس لیے جو ہے وہ آپ عزت کے ساتھ مکہ کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، کامیاب تاجر تھے، ایک کامیاب خاتون سے آپ کی شادی تھی، لیکن جو ہی نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے لیے مکہ کے اندر جینا مشکل کر دیا گیا۔ کوئی حربہ ایسا نہیں تھا جو آپ کو چپ کرانے کے لیے، آپ کو خاموش کرنے کے لیے اور آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے اختیار نہ کیا گیا ہو۔ آج بھی اگر آپ سوچیں کہ جو جو طریقے انہوں نے اس زمانے میں اختیار کیے، تو آپ پوری تاریخ کو سامنے رکھیں کہ کوئی طریقہ ایسا انہوں نے چھوڑا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ خاموش کرانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ لیکن آپ مسلسل لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، کیونکہ اسی پر آپ کو مامور کیا گیا تھا، اور آپ کو خود بھی معلوم تھا جب آپ کو پہلے وہی کی گئی تو آپ نے اس کا وزن محسوس کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ بھی لرز اٹھتے، تو نبی علیہ السلام بھی لرز گئے تھے کہ یہ کیسے کام ہوگا، کیا ہوگا، اور پریشانی کے عالم کے اندر جو ہے وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، اور جو ہے وہ اپنی بے حد پریشانی کا اظہار اپنی زوجہ محترمہ سے کیا اور باقی لوگوں سے بھی کیا۔ تو شروع دن سے جب سے نبوت کا اعلان کیا
تو آپ کے لیے پریشانیوں کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اس راستے کے اندر ہم سب کو آزماتے ہیں، اور کوئی نبی ایسے نہیں ہے جن کی آزمائش نہ ہوئی ہو۔ تو مسلسل آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے اور آپ کو خاموش کرانے کے لیے کوششیں کی گئیں، اور ان کوششوں میں جو بھی ان کے بس میں تھا وہ کیا، آپ کے خلاف بھی اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بھی۔ نہ عورتوں کو معاف کیا گیا، نہ بچوں کو معاف کیا گیا، نہ بزرگوں کو معاف کیا گیا، نہ امیروں کو معاف کیا گیا، نہ غریبوں اور غلاموں کو معاف کیا گیا۔ ہر ایک کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی، مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا اور تپتی صحراؤں میں لٹایا گیا، اور مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں ان لوگوں کو پہنچائی گئیں جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے تھے۔ لیکن آپ مسلسل اس کام کو کرتے چلے جاتے تھے، اور کوئی دھمکی اور کسی قسم کی کوئی ایذا آپ کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکے۔ اس راستے میں بڑھتے بڑھتے یہاں تک وہ پہنچ گئے کہ آپ کو ابھی 7 سال ہی ہوئے تھے کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، اور لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو چپ کرانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، فلاں طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن آخر پہ انہوں نے کہا کہ ان کو جب تک ہم قتل نہیں کر دیں گے اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ منصوبہ بندی شروع کر دی گئی، اور لوگوں سے صلاح مشورہ شروع کیا گیا، اور ان کی اہم میٹنگز جب ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر، مختلف وادیوں میں، دارالندوہ میں، خود مسجد حرم کے اندر، کعبۃ اللہ کے قریب، اور مختلف غاروں اور پہاڑوں کی کے درمیان میں، جگہ جگہ پہ، کہیں خفیہ، کہیں اعلانیہ، کہیں عام، کہیں خاص محفلیں اور مجلسیں اور میٹنگز جو ہیں وہ منعقد کر کے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ کے خلاف جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ 7ویں سال انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ہم میں سے جو ان کی مخالفت کرتا ہے، یہ مخالفت کے جواب میں جو انداز اختیار کرتے ہیں، جو اپنی دعوت دیتے ہیں، ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور جو دشمنی کے نقطہ نظر سے اور نیت سے جاتا تھا وہ اسلام قبول کر کے آتا تھا۔ حضرت حمزہ کی اور حضرت عمر کی اور باقی لوگوں کی جو ہے وہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے وہ شدید دشمنی رکھتے تھے اس دعوت سے، اس پیغام سے، لیکن نبی علیہ السلام کو سننے کے بعد جو ہے اور آپ کی دعوت کا تعارف حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مکمل طور پر ان سے بائیکاٹ کریں گے، بنی ہاشم اور بنی مطلب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگا، ہم ان سے نہ کوئی چیز خریدیں گے، نہ ان کو چیز کوئی بیچیں گے، کوئی دکاندار ان کو کوئی سودا نہیں دے گا، اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے بھی نہیں، ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا میل جول نہیں ہوگا، تقریبات میں ان کو بلائیں گے نہیں، تہواروں میں ان کو سلام دعا نہیں کریں گے، ان کے گھروں میں نہیں جائیں گے، اور نہ ان سے کسی قسم کی بات چیت سر راہ کریں گے، نہ ان کے سلام کا جواب دیں گے، جب تک یہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے پہلے تو زبانی کلامی باتیں کی اور لوگوں کو بھڑکایا اور ان کے ایموشنز کو جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش کی، لیکن یہ 7ویں سال جو ہے نبوت کے، انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کر کے اور جتنے بڑے بڑے ان کے اکابر تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک دستاویز لکھی، باقاعدہ ایک تحریر لکھی، اور اس تحریر کے اندر لوگوں سے عہد و پیمان لیا گیا کہ ہم مکمل طور پر آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں کریں گے، اور مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کریں گے۔ اس کی تحریر لکھ کر نہ صرف یہ جو ہے وہ لکھی گئی اور اس کو لکھ کر ان سب سے وعدے لیے گئے، بلکہ اس تحریر کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا، اتنا اس کو تقدس اپنی طرف سے بخشنے کی کوشش کی
کہ ہم اس کعبے کی دیوار پر یہ لگا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان سے مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے، یہ نہ کسی کو دعوت دے سکیں، نہ اسلام کی کسی سے بات کر سکیں، نہ ان سے کوئی بات سن سکے، اور یہ بھی مجبور ہو کر جو ہے وہ اپنے آبا کی دین کی طرف، اپنے بزرگوں کی دین کی طرف جو ہے واپس آ جائیں، اور ہمارا وہ دین جس پر ہم قائم ہیں اسی کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش مسلسل یہ بھی کرتے رہے کچھ لے دے ہو جائے، کچھ کمپرومائز ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں، لیکن مکمل طور پر آپ سے 3 سال جو ہے وہ مکمل بائیکاٹ کیا گیا، اور نظر رکھی گئی کہ کوئی شخص ان کو ملنے نہ پائے، کوئی شخص ان سے تعلقات نہ رکھنے پائے، اور کوئی رشتہ اور ناتا ان سے نہ رکھنا پڑے۔ تو 3 سال نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے حمایتیوں کے ساتھ جو ہے وہ شیب ابی طالب میں گزارنے پر مجبور ہوئے، اور مکمل طور پر پورے معاشرے سے کٹ گئے۔ باہر کے آنے والے لوگوں کو بھی جو اس معاہدے میں شامل نہیں تھے معاہدے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے، اور جو نہ ہوتا اس کو بھی منع کرتے، اور اس کو بھی خاص طور پہ جو سامان بیچنے کے لیے باہر سے قافلے آیا کرتے تھے شروع سے ہی، ان کے ہاں بھی جا کر وہ کہہ دیتے کہ اس کو اپنا سودا نہ بیچیں، اور جو بیچنے کی کوشش کرتا اسی سودے کو جو ہے وہ اس سے کئی گنا مہنگے داموں پر دوسرے آدمی خریدنے کی کوشش کرتے۔ اتنی حالت ہوئی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان 3 سالوں کے اندر نبی علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو درختوں کے پتے کھا کر پیٹ کی آگ بجھانی پڑی، چمڑے ابال ابال کر کھا کر جو ہے وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانی پڑی، انتہائی مشکل حالات جو ہے اس سے گزرے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے، اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اخلاق اعلیٰ رہے، زبانیں صاف ستھری رہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، تانوں کا جواب تانوں سے نہیں دیا، اور دھمکیوں کا جواب دھمکیوں سے نہیں دیا، بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ نبی علیہ السلام بھی اور آپ کے اصحاب بھی اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو پیش کرتے رہے، دعوت سے 1 منٹ کے لیے بھی دستبردار نہیں ہوئے، مسلسل عورتیں اپنی جگہ پہ دعوت دے رہی ہیں، بچے، حضرت علی تو بچے ہی تھے، 10 سال کے تھے، تو بچے اپنی جگہ پہ دعوت کے اندر مصروف ہیں، بزرگ اپنی جگہ پہ دعوت پہ مصروف ہیں، اور خود نبی علیہ السلام رات دن ایک کر کے اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ معاہدہ جو ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جو اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر بات ڈالی، انہوں نے آہستہ آہستہ اس آواز کو اٹھانا شروع کیا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو ظلم کی حد ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلق دار ہیں، ہم اکٹھے پلے بڑے ہیں اسی شہر کے اندر، اور ہم سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے لوگ تھے، ان کو اس حالت میں رکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ فاقوں پہ مجبور ہیں، اور اس طرح جو ہے مکمل طور پر ایک پورے خاندان کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں، اور لوگوں نے کچھ لوگوں نے یہاں تک ارادہ کیا کہ جا کر اس معاہدے کو پھاڑ دیا جائے، اور اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اور اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے مہم شروع کر دی، اور لوگوں سے ملاقاتیں، اور اپنے طور پر لوگوں کو اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسا کیا کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی دکھانے کے لیے جو ہے وہ یہ کیا کہ اس معاہدے کو اندر جو ہے وہ دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا اور کھانا شروع کر دیا، اور اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز اس میں ایسی نہیں تھی جس کو کیڑوں نے چاٹ نہ دیا ہو۔ چنانچہ جو ہے وہ لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر بھی اس سے باز نہیں آئے، لیکن بہرحال جب وہ معاہدہ ختم ہوا، اور یہ محاصرہ بھی ختم ہوا، بائیکاٹ بھی ختم ہوا، مجبور ہوئے ختم کرنے پر، تو پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ نیگوشیشن کی طرف، ڈائلاگ کی طرف، اور بحث مباحثے کی طرف جو ہے وہ رخ موڑا، ابو طالب سے ملاقاتیں شروع کیں اور دوسری چیزیں، لیکن حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ایک تو بوڑھے ہو چکے تھے، اور بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 3 سال کی مشقت نے ان کی کمر دوری کر دی تھی، اور وہ بالکل نڈھال ہو گئے تھے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ جانے والے ہیں،
تو ان کے پاس وہ گئے، سب مل کر کے آئیں، سب مل کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں اور ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں اور ان کو بعد رکھنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام کے مشرک چچا تھے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اپنے بھتیجے کی مسلسل حمایت کیے جا رہے تھے کہ مکے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے، آپ شاید آخری سانسوں میں ہیں، اور آپ نے اگر اس کا کوئی حل نہ نکالا تو اس کے بعد جو ہے وہ حالات مزید اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائیں گے۔ تو آپ کے چچا نے شفقت کے ساتھ آپ کو بلایا اور بلا کر سمجھایا کہ بیٹے یہ قوم کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ کام تم ان سے باز آ جاؤ اور کچھ کام یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی طرف سے جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں اور تم ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم ان کی کچھ چند باتیں مان لو اور کچھ چند باتیں جو ہیں وہ یہ آپ کی مان لیں گے۔ تو اس طرح مل جل کر جو ہے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ صاف طور پر فرمایا کہ جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے میں ان سے کوئی چیز نہیں چاہتا، کسی قسم کی کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کی دعوت جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے پہنچانا ہے، آگے ماننا نہ ماننا ان کا مسئلہ ہے، نہیں مانتے نہ مانے، مان جاتے ہیں تو اپنی جگہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر کر لیں گے، لیکن کسی طرح بھی جو ہے وہ اپنی دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے اس موقع پر کہ چچا کے دامن شفقت سے بھی ہٹتا ہوا پایا، ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، میرے ہاتھوں پہ لا کر یہ چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، مگر حق بات کہنے سے میں ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں اور میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ آپ بھی اور آپ کے اصحاب بھی کمزوری کے باوجود، دنیاوی کمزوریاں اور کمزوریاں جو ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ اس دین پر ڈٹے رہے، اس دعوت پر ڈٹے رہے اور مسلسل یہ بات جو ہے وہ کرتے رہے۔ لیکن ابو طالب جو ہے بہت بہت ہی جو ہے وہ بہت حد تک کمزور ہو چکے تھے، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ آخر ان پر وہ وقت آ گیا کہ جو سب پہ آنے والا ہے اور ہم سب اس کے انتظار میں ہیں اور ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ابو طالب جو ہے وہ جو فوت ہوئے تو اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک ان کی اور ممد و معاون خاتون اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ ہر طرح سے نبی علیہ السلام کی حمایت کی، نصرت کی اور کھڑی رہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ تو یہ دونوں ہستیاں جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی تھیں، آپ کے ساتھ تھیں، آپ کو حوصلہ دیتی تھیں، وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ درد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محسوس ہوا، اور باقی تکلیفیں بھی ظاہر ہے کہ ان کا انسان کی فطرت پر، انسان کی زندگی پر، اس کا انسان کے ذہن پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کا کہ یکے بعد دیگرے دو عظیم شخصیات آپ کی معاون اور مددگار اس دنیا سے چلی گئیں، تو آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ ایک دو دن کا غم نہیں ہے، یہ تو پورا سال میرا سوگواری کا سال ہے اور دکھ اور درد کا سال ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مشرکین اور بھی بڑھ گئے اور آپ کے خلاف اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف جو ہے وہ ساز باز اور دوسری چیزیں شروع کر دیں۔ آخر پہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس دوران آپ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ کہاں جایا جائے، کہاں پہ دین کی دعوت کو میں مسلسل پھیلا سکتا ہوں اور کس جگہ جا کر میں یہ اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں۔ یہ ہے ہمیں حکم کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دین آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ کسی جاب کو چھوڑنا پڑے تو اس کو چھوڑ دیں، کسی کاروبار کو چھوڑنا پڑے تو اس کو چھوڑ دیں، کسی ملک کو چھوڑنا پڑے تو اس کو چھوڑ دیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں،
خدا کی خاطر ہر چیز سے جو ہے وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ رہے تھے دنیا کے حالات کو، کون سا شہر ایسا ہو سکتا ہے، کون سا علاقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم جائیں۔ چنانچہ آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف اس لیے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات پر اور آپ کی دعوت پر لبیک کہیں، لیکن وہ مکہ والوں سے بھی زیادہ تنگ دل ثابت ہوئے۔ انہوں نے نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کے اوپر پتھر پھینکتے تھے، گالیوں کی بوچھاڑ کرتے تھے، نعرہ بازی کرتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے، اور آپ کو اس طرح جو ہے وہ دھکے مار کر، پتھراؤ کر کے، گالیاں دے کے طائف سے باہر نکالا گیا، یہاں تک کہ آپ کا جسم پورا لہو لہان ہوا، اور آپ کے جسم سے رسنے والا خون آپ کی جوتیوں میں جم گیا، اور آپ کے لیے جوتا اتارنا مشکل ہو گیا۔ اور اس حالت میں آپ طائف سے نکلے کہ کوئی شخص ایک بھی آپ کی بات کو سننے کے لیے وہاں پہ تیار نہیں تھا۔ یکے بعد دیگرے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کیں، لیکن کسی شخص نے بھی جو ہے وہ نہ آپ کی بات سننا گوارا کی اور نہ آپ کا ساتھ دینا گوارا کیا، الٹا آپ کی شدید مخالفت کا اظہار کیا، اور جو تاریخ کے اندر رقم ہے اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم جو ہے وہ طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی کو کچل دیں گے اور ختم کر دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولادیں اس دین کو قبول کریں، اور مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی نسلیں جو ہے وہ اس دین کی طرف آئیں گی اور اس دین کو قبول کریں گی۔ طائف سے واپسی پر سب سے زیادہ غم آپ کو اپنی جو جس انداز سے انہوں نے سلوک کیا وہ تو تھا ہی، لیکن یہ تھا کہ میں اب کس طرح مکہ میں جاؤں گا۔ مکہ والے تو سمجھ چکے ہیں کہ میں ان کا شہر چھوڑ کر جو ہے وہ جا چکا ہوں، لیکن طائف والوں نے مجھے جو ہے وہ جس سلوک سے کے ساتھ میرا ساتھ برتاؤ کیا وہ تو اور تباہ کن ہے، تو میں کیسے جاؤں؟ تو آپ نے عرب کے معروف طریقے کے مطابق کسی ایسے آدمی کی تلاش شروع کر دی جس کی امان کے اندر وہ مکہ میں داخل ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے مطعم بن عدی سے رابطہ کیا اور ان کو قائل کیا، اور وہ اس پر قائل ہو گئے کہ میں آپ کا دین تو قبول نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ آپ پر کسی کو ہاتھ بھی نہیں اٹھانے دوں گا، اتنا ظلم نہیں کرنے دوں گا جتنا یہ کر رہے ہیں، اور آپ میری امان کے اندر واپس آئیں۔ چنانچہ وہ آپ کی امان کے اندر واپس آتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہیں، اور ان پر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو پھر میں اور میرا قبیلہ اور میری آل اولاد اس کا بدلہ لے گی۔ چنانچہ مطعم بن عدی کے لڑکے چاروں طرف آپ کو گھیرے ہوئے تھے اور آپ کی حفاظت میں تلواریں سونپتے ہوئے کھڑے تھے، اور آپ کو بحفاظت آپ کے گھر پہنچایا اور یہ اعلان کیا۔ ابو جہل نے آ کر اس سے پوچھا کہ مطعم، کیا تم ان کا دین قبول کر چکے یا صرف امان دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں نے دین قبول نہیں کیا، دین تو میں آپ ہی کے دین پر قائم ہوں، لیکن امان میں نے دی ہے۔ تو مجبور ہو کر ابو جہل نے بھی کہا کہ اگر آپ نے امان دی ہے تو پھر ہمیں بھی امان تو دینی ہی پڑے گی۔ چنانچہ آپ اس طرح مکہ واپس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ ابو جہل جو ہے وہ اندر سے تل ملا رہا ہے اور لوگوں کو جوش دلا رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف اتنی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین کو قبول کر رہے ہیں، اور ہم ابھی تک جو ہے وہ اس کو برداشت کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے میٹنگ آفٹر میٹنگز ہوتی ہیں۔ دارالندوہ کے اندر معروف میٹنگ ہوئی جس میں قریش کے ہر تقریباً آدمی کو بلایا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ان کو قتل کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اس کا دین جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ طے کیا گیا کہ کیسے قتل کرنا ہے تاکہ کسی ایک قبیلے پر بات نہ آئے کہ لوگ اس کے خلاف دوڑ اٹھیں، کسی گروہ پر بات نہ آئے۔ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ یہ سب قبیلے کی طرف سے جو ہے وہ آپ پر حملہ آور ہوگا۔ اس لحاظ سے آپ کے خلاف مسلسل کوششیں کی گئیں،
اس دوران اللہ تبارک تعالیٰ کی مسلسل وحی بھی آتی رہی، اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آتی رہی۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اسی طرح بے باکی کے ساتھ، جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور آپ کے ساتھی بھی جانصاری کے ساتھ اس دعوت کو پھیلاتے رہے۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں مانتے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کسی سے بات نہ کرو، دشمنی میں اضافہ نہ کرو، بلکہ انہوں نے اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھا، اپنا فرض سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، وہ اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ لیکن جب آپ کے قتل کا فیصلہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے احکامات جو ہے وہ مسلسل نازل کرنے شروع کر دیے کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ صبر کے ساتھ یہ سارے حالات کا مقابلہ کریں، اور آپ کسی طرح بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ریاکشن شو نہ کریں، فزیکلی ان کے خلاف کھڑے نہ ہوں، ریٹیلیشن نہ کریں، بلکہ صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کریں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی جو تکلیفیں بیان کی جاتی تھیں، آپ ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ برداشت کریں۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت بلال نے تو ایک دفعہ جب نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کب تک ہم یہ تکلیفیں برداشت کریں گے؟ ہمارے سامنے عورتوں تک کو معاف نہیں کیا جا رہا، غلاموں تک کو معاف نہیں کیا جا رہا، بچوں تک کو معاف نہیں کیا جا رہا، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جس مدد کی آپ جو ہے وہ بار بار بشارتیں دیتے ہیں، کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام تھکے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، لیکن یہ بات سن کر کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بلال، تمہیں پتہ نہیں ہے اس دین کی خاطر زندہ لوگوں پر آرے چلائے گئے، چیز لیا گیا ان کو، اس دین کی خاطر لوگوں کو جلتی آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن وہ صبر کے ساتھ یہ برداشت کرتے رہے۔ یہ راستہ صبر کا راستہ ہے، برداشت کا راستہ ہے، مسلسل کام کرنے کا راستہ ہے، لیکن درد تو درد ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی تھا اور آپ کے صحابہ کو بھی تھا کہ کس انداز سے لوگ جو ہیں وہ اس قوت کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہیں، جو ان کے فائدے کے لیے بات کرتے تھے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بات کرتے تھے، ان کو خدا کے غضب سے بچانے کی بات کرتے تھے، لیکن کوئی اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجموعی طور پر، انفرادی طور پر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتانا شروع کر دیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کر سکیں گے، جو جائز طریقے سے تمہارے لیے احکامات دیے جائیں گے۔ اس دوران آپ نے جو ہے وہ باہر کے لوگ جو مکہ میں آتے تھے، حج کا رواج تھا اس زمانے کے اندر، لوگ عمرہ کے لیے، حج کے لیے کعبۃ اللہ جو ہے مشرک ہونے کے باوجود آیا کرتے تھے، تو آپ نے دوسرے ممالک یا دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے اور ان کو بھی دین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے مدینہ سے کچھ لوگ جو ہیں، خزرج کے کچھ لوگ جو ہے وہ گئے حج کے لیے، تورات کی تاریکی کے اندر نبی علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے گئے اور ان کو بتایا کہ ان کی دعوت کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ ان میں سے 6 افراد جو ہیں وہ اس دین کو قبول کر لیتے ہیں جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ تو پہلے سال جو ہے وہ 6 افراد جو ہے وہ اسلام لاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کا پیغام لے کر وہ واپس مدینہ میں جاتے ہیں۔ مدینہ میں جا کر اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کی یہود ہمیں ایک عرصہ سے بتا رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہمیں ظلمات سے، اندھیروں سے نکالیں گے اور ہمارے اختلافات کو ختم کریں گے، ہمیں شیر و شکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ یہود آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، آئیں ہم اس دین کو قبول کریں۔ چنانچہ کچھ اور لوگ تیار ہوتے ہیں اور اگلے سال مزید افراد آ کر اسی طرح جو ہے وہ ان کو جو بتایا گیا تھا کہ عقبہ کے اندر جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے نبی آ کر ان سے بات کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان سے بھی بات کی، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے اور ان کو دعوت دی کہ آپ مدینہ کی طرف تشریف لے آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے
اس سے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ جو تنگ آ چکے تھے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن جو ہی مدینہ کے حالات سازگار ہونا شروع ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مدینہ کی طرف بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور لوگ جو ہے وہ جب ہجرت کر کے جاتے تھے اور وہاں کے حالات کی پوری خبر آپ کو ہوتی تھی کہ وہاں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اسلام کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، کس تیزی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو مدینہ کے لوگ جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں، تو آپ نے عام لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ جو حد درجے کا ظلم تھا، ستم تھا، اس سے لوگوں کو بچایا جا سکے، لیکن خود ہجرت کرنے کا ابھی ارادہ نہیں کیا، کیونکہ نبیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کسی بھی شہر اور کسی بھی ملک کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اور یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ جب ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو بتایا گیا کہ یہ نگلنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یونس علیہ السلام نے لوگوں کے دکھ کو اور ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر اور ان کی ہٹ درمی کو دیکھ کر خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر جانا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ اس وقت تک اس مکہ کو نہیں چھوڑنا، مکہ سے محبت بھی تھی، بے پناہ محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ جب آپ ہجرت کے اندر مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے جو خطاب کیا تاریخی کتابوں کے اندر وہ آج محفوظ ہے، اور کہا کہ اے مکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میری نگاہ میں پوری دنیا میں سب سے بہترین شہر تو ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اور مجھے نکالنے پر جو ہے بضد ہیں اور مجھے ختم کرنے پر بضد ہیں، میرے بس میں اگر ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ تو اس طرح آپ کو اس شہر سے کئی وجوہات کی وجہ سے مکہ کا ہونا، مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کا ہونا بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی، لیکن آدمی جہاں پلا ہو، جہاں پیدا ہوا ہو، جہاں اس کی دوستیاں ہوں، جہاں اس کی محبتیں ہوں، جہاں اس کے تعلقات ہوں، جہاں اس کا اپنا گھر ہو، اپنا کاروبار ہو، اس کو چھوڑنا آسان ہوتا نہیں ہے کسی کے لیے بھی، لیکن آپ انتظار میں تھے کہ جب تک اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اجازت نہ ملے، میں خود تو نہیں جا سکتا لیکن اپنے اصحاب کو اجازت دے رہے تھے، جو آتا تھا اجازت مانگتا تھا، آپ اس کی حالت کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کو اجازت عطا فرما دیتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے قریبی ساتھی تھے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، بچپن سے آپ کے دوست اور آپ کے ذہن کی ہم آہنگی شروع ہی سے موجود تھی، جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے مرد جو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ ابو بکر تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھ پر بھی انہوں نے حد کر دی ہے ظلم و ستم کی، اور آپ مجھے بھی اجازت دے دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبہ، کہ آپ جلدی نہ کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی ایک اچھا رفیق سفر عطا کر دے، تو اس لیے جو ہے وہ ایک آدمی آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ جائیں گے تو آپ اکٹھے جائیں، ابھی جلدی نہ کیجیے۔ تو حضرت بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا کہ جب تک آپ کی اجازت نہیں ہے مجھے نہیں جانا ہے، لیکن آپ نے اجازت دی ہے اور ساتھ خوشخبری دی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرا ایک صاحب ہوگا، ساتھی ہوگا، رفیق سفر ہوگا۔ تو کہا کہ پتہ نہیں وہ کون ہوں گے، مختلف نام آپ کے ذہن میں آئے، لیکن آپ نے تیاری شروع کر دی، 2 اونٹنیاں تیز رفتار خرید لیں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے رفیق سفر کے لیے، اور ان کی دیکھ بھال شروع کر دی، 4 مہینے ان کی دیکھ بھال فرماتے رہے اور ان کو اچھا کھانا کھلاتے رہے، ان کو ٹرین کرتے رہے اور ان کو پالتے پوستے رہے، اور اس کے بعد وہ موقع آیا کہ وہ جو صاحب تھے وہ ان کو آخر مل گئے۔ ہوا یہ کہ عین سخت دوپہر تھی، اور دوپہر کی حالت میں عرب کے لوگ قیلولہ کیا کرتے تھے، لیٹ جایا کرتے تھے، سو جایا کرتے تھے، سناٹا ہوا کرتا تھا گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر دکانیں بند ہو جایا کرتی تھیں، کاروبار بند ہو جایا کرتے تھے۔ تو عام رواج تھا کہ گرمی کی شدت کے اندر جو ہے وہ آپ سب لوگ جو ہے وہ کاروبار بند کر کے تھوڑا سا سوتے تھے، آرام کرتے تھے، اور کوئی گلی سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ عین اس حالت میں کہ جس دن سخت دھوپ تھی، کڑکتی دھوپ کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر اس انداز سے کہ لوگ سمجھیں کہ کوئی دھوپ
سے بچنے کے لیے اپنے سر کو ڈھانپ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے گھر گئے، اور جا کر سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کوئی اور آدمی تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کو پلیز نکال دیں، میں نے آپ سے ایک راز کے اندر بہت ہی اہم بات کہنی ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، اس وقت کوئی نہیں ہے، اور صرف عائشہ ہیں جو میری بیٹی ہیں، اور آپ کی زوجہ ہیں، نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ کا، نبی علیہ السلام سے رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ عائشہ کی بہن ہے، میری بیٹی اسماء، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنے راز کی بات ان کو بتائی، فرمایا انہو قد اذن فی الخروج والہجرہ، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں مکہ سے نکل جاؤں اور ہجرت کروں۔ اس بات کے بعد، اس خبر کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کی رفاقت، سوال کیا کہ رفاقت کون کرے گا یا میں کر سکتا ہوں؟ تو بڑے جامع جملے کے اندر کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، ساتھ کون ہوگا، کیا ہوگا اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصحبہ، ہاں ساتھ آپ ہی کا ہوگا، آپ ہی ہمارے رفیق سفر ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ خوشی سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنے اہم اور اتنے رازدارانہ سفر کے اندر، اور اتنے مشکل ترین سفر کے اندر، کہ جب آپ کو قتل کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، اور آپ کو خبر مل چکی تھی کہ وہ آپ کے گھر کا گھیراؤ آج رات کرنے والے ہیں اور کسی وقت سوتے میں آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی رفاقت کر سکوں، ان کے ساتھ جا سکوں، تو اس لحاظ سے آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پہلی دفعہ سمجھی کہ خوشی کے اندر آنسو کیسے آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے کر واپس جلدی سے اپنے گھر واپس ہوئے، اور گھر واپس آ کر جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ تیاری شروع کر دی۔ ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4 ماہ سے مسلسل تیاری میں تھے اور پیسہ جمع پونجی کر رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری چیزیں اکٹھی کر رہے تھے، اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا اور اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جو ہے وہ پوری طرح اس کی منصوبہ بندی کر چکے تھے کہ کیسے جانا ہے، کدھر سے جانا ہے، حالات سے پوری طرح آپ باخبر تھے کیا ہو رہا ہے، کفار کیا سوچ رہے ہیں، ان کی میٹنگز کے اندر کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو وہ سادہ بخشیوں کی طرح جو ہے وہ صرف اللہ اللہ کرنے میں مصروف نہیں تھے، بلکہ پورے علاقے کے اندر جو باتیں ہو رہی تھیں، جو منصوبے بن رہے تھے، ان کی خبریں حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے اپنے کون ہیں، بیگانے کون ہیں، ایون کفار کے اندر بھی نرم گوشہ رکھنے والے کون ہیں، باعتماد ساتھی کون ہیں، کون لوگ سچے ہیں، کن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس دوران جو ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں سفر کا پلان کیا کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے نکلنے کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ پورا گیس لگا رہے تھے کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو پوری تیاری جو ہے وہ نبی علیہ السلام بھی کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کر رہے تھے۔ تو رات جب آپ واپس آتے ہیں اپنے گھر کے اندر، رات گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور عرب کے لوگ، مکہ کے وہ بہادر اور شمشیر زن لوگ جن کی بہادری کے گیت جو ہے وہ مکہ کی عورتیں گایا کرتی تھیں اور جوانی پر فخر کیا کرتے تھے، وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو قتل کرنے کے لیے یہ ہوا یکدم سب حملہ کریں گے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی تلوار سے فلاں قتل ہوا ہے، ایک ہی دفعہ سب تلواریں چلائیں گے، اور عین جب وہ گہری نیند کے اندر ہوں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکیں، کھڑے نہ ہو سکیں، دفاع نہ کر سکیں، آپ پر حملہ آور ہوا جائے گا۔ چنانچہ یہ سارے دروارے جو ہے وہ سونت کر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ اس دوران نبی علیہ السلام آہستہ سے علی کو بتاتے ہیں، علی میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں اور آپ میری چارپائی پر سو جائیں۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ کیوں نہ جاؤں، چارپائی پر کیوں سوں، آپ کی ہمراہی میں کیوں نہ چلوں، جو حکم مل رہا ہے اس حکم پر لبیک کہا جا رہا ہے، نظم کو چیلنج نہیں کیا جا رہا، اس سے خام خواہ کے سوالات نہیں کیے جا رہے۔ وہی بات جس کو قرآن مجید نے
صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے نبی سے اس انداز کے سوال نہ کیا کرو جس انداز کے سوال موسیٰ کے لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کیے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے خاموشی کے ساتھ آپ کی بات مانتے ہیں۔ آپ اپنے بستر پر لٹانے کے بعد اپنی سبز حضرمی چادر جو ہے، جو معروف تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کی اپنی چادر ہے، وہ ان پر اوڑھ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو سرگوشی میں بتاتے ہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو پیچھے رہنے والے ساتھی کو وحی کی روشنی میں آگاہ کر دیتے ہیں کہ آپ کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ تھا کہ مشکل ترین حالات کے اندر آپ اپنے ساتھیوں کی ہمت بندھا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی ڈرا رہے ہیں، او میرے ساتھ کیا ہو گیا، او یہ کیا ہو گیا، میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں مجبور ہو کر نکل رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ تسلی دے رہے ہیں، تشفی دے رہے ہیں، اس دین پر قائم رہنا، استقامت دکھانا، اور خود اٹھتے ہیں اور سورہ یاسین کے وہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی، اب انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ تو بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں جیسے دو دیواروں کے اندر ایک آدمی ہو جس کو کوئی پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے ارد گرد، اس کے کانوں میں آواز نہ آتی ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ منظر نہ ہوتا ہو، اور وہ اندھوں کی طرح جو ہے وہ بس اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہو۔ اس لحاظ سے جو ہے وہ اس آیت کی تلاوت کی اور زمین پر ہاتھ رکھا، کچھ کنکریاں کچھ ریت آپ کے ہاتھ میں آئی، عنت الوجوہ، کہ آپ نے ان کو پکڑا اور ان کفار جو آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے ان پہ پھینکا۔ جو ہی کوئی ذرہ، کوئی کنکری کسی شخص پر لگی اور کوئی آدمی بچا نہیں جو قتل کے لیے کھڑے تھے، ان سب پر اتنی اونگ طاری ہو گئی کہ ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، اور آپ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ تھا ماحول، جس ماحول کے اندر اللہ کے آخری نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام اپنے ہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اس دین کی خاطر، اس کو دنیا تک پہنچانے کی خاطر، اس کی تبلیغ کو عام کرنے کی خاطر اپنے راستے کی ساری رکاوٹوں کو انگیخت کیا اور نکلے۔ سب سے پہلے ابو بکر کے گھر پہنچے، ضرورت کا سامان باندھا، اور پھر جو ہے وہ آپ ابو بکر رضی اللہ کے دروازے سے نہیں نکلے، پتہ تھا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ آپ حضرت بکر صدیق کے گھر کے پیچھے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس سے کود کر جو ہے وہ آپ بھی اور آپ کے ساتھی ابو بکر بھی نکلتے ہیں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران جو ہے وہ جتنا سامان تیار کیا وہ لے لیا، اور 6,000 درہم جو آپ نے جمع کر کے رکھے تھے وہ بھی اپنے ساتھ لیے، اور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر، اور اپنے قریبی جو رشتہ دار تھے، خاص طور پہ عائشہ تھیں اور حضرت اسماء تھیں اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر تھے، ان کو سارے پلان کا حصہ بتا کے جو ہے وہ رازداری کا کہہ کے آپ نکل پڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور انہوں نے کس کس مشن کو جو ہے وہ سر انجام دینا ہے۔ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ پچھواڑے سے کھڑکی سے نکل کر مدینہ کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ مدینہ میں بہت سارے اصحاب جا چکے تھے، اور مکے والوں کو پتہ تھا کہ یہ جائیں گے تو اب مدینہ ہی کی طرف جائیں گے، کوئی اور جگہ جو ہے وہ ان کے لیے بچی نہیں ہے، اس لیے مدینہ کا راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے۔ مدینہ جو ہے وہ مکہ اس وقت ظاہر ہے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، تو یثرب مکہ کے شمال میں تھا، لیکن آپ شمال کی طرف نہیں نکلتے ہیں، بالکل اپوزٹ سائڈ جنوب کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ آپ کی حکمت تھی کہ میرا سنتے ہی کہ میں گھر سے نکل چکا ہوں، یہ جنوب کی طرف بھاگیں گے، مدینے کے راستے کی طرف بھاگیں گے، اور ان کے گھوڑ سوار اور ان کے کھوجی اور ان کے دوسرے لوگ تیار ہیں اس کے لیے، اس لیے آپ اس طرف نہیں جاتے بلکہ جنوب کی طرف، یمن کی طرف نکلتے ہیں، جس طرف کا کوئی خدشہ کفار کو نہیں تھا کہ یہاں سے نکلیں گے۔ ادھر جو ہے وہ یمن کی طرف نکلتے ہیں، اور آگے جو ہے وہ جبل ثور اس کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ادھر جو ہے وہ کفار کو جب پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نکل چکے ہیں، وہ حضرت علی کو پکڑتے ہیں، ان کو زد و کوب کرتے ہیں، اور
ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، مارتے پٹتے ہیں، اور ان کو اٹھا کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں لے جاتے ہیں، اپنے دوسرے سرداروں کے پاس ان کو پیش کرتے ہیں۔ سب لوگ غیظ و غضب کی حالت کے اندر ہیں کہ کیسے ہمارا پلان ناکام ہوا، کس طرح وہ نکلے اپنے گھر سے، اور وہ جو ہے وہ پھر وہ وہاں پہ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی ان کو زندہ پکڑ کے لائے گا یا مردہ پکڑ کے مار کر اور تلوار سے زخمی کر کے یا کسی بھی طریقے سے وہ لائے گا، اس کو 100 سرخ اونٹ جو ہے وہ انعام دیا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑا انعام تھا۔ سرخ اونٹ عربوں کے اندر بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سارا مکہ مل کر جو ہے وہ ان کو اتنا بڑا اجر دے گا، اور سب لوگ جو ہیں اس لالچ کے اندر جو ہے وہ آپ کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کو پتہ تھا کہ کیا ہوگا، اس لیے وہ راستے کے اندر پورا پاؤں زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ کبھی پنجوں کے بل، کبھی ایڑیوں کے بل، اور کبھی ایک ٹانگ کے بل جو ہے وہ چلتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، اور آپ جو ہے وہ جبل ثور، جس کے اندر غار ثور ہے، وہاں تک پہنچ چکے تھے کہ آپ کی حالت جو ہے وہ چلنے کے قابل نہ رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور اٹھا کر پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، اور وہاں جا کر جو ہے وہ ایک غار کے اندر، جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، اس کے اندر جا کر اس کے دہنے پر جا کر آپ کو اتارا، اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر جہاں انتظار فرمائیں، میں اس غار کو صاف ستھرا کر لوں۔ آپ کی نفاست کا آپ کو پتہ تھا، اس دین کی تعلیم کا پتہ تھا۔ آپ نے جو ہے وہ ان کو صاف کیا، اور جتنے اس کے سوراخ تھے ان کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ 2 سوراخ ابھی باقی ہیں۔ سوچ رہے تھے کہ میرے پاس تو کپڑا کوئی نہیں بچا، کوئی چیز نہیں بچی جن کے ساتھ ان سوراخوں کو بند کر سکوں، لیکن حضور کو اندر آنے کی دعوت دی، اور خود جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ گئے، اور آپ کے زانوں پر سر رکھ کر نبی علیہ السلام تھکے ہوئے تھے، سو گئے، اور وہ جو 2 سوراخ بچتے تھے ان دونوں پر ایک بائیں ایڑی اور ایک دائیں ایڑی رکھ کر جو ہے وہ آپ لیٹ گئے کہ تاکہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن ہوا یہ کہ کسی زہریلی چیز نے ان سوراخوں میں سے حضرت ابوبکر کو ڈنگ مارا۔ آپ جو ہے وہ شدت غم سے اپنی زبان سے کچھ بول تو نہ سکے، لیکن وہ آپ کے آنسو نکل آئے۔ وہ آنسو ٹپکے جب، تو وہ آپ کے چہرے پر پڑے، تو آپ اٹھے، تو آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ لوگ غار کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں، اور ادھر مجھے کسی نے ڈنک بھی مار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ظنک یا ابو بکر، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے، بیس نہیں اللہ ثالثہما، کہ 2 لوگ جو ہم ہیں ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے، اللہ ہمیں کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معانا، قرآن نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر، کہ گھبرائے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ نے لعاب دہن نکالا، اور جہاں پہ کسی چیز نے ڈنگ مارا تھا وہاں پہ لگا کے جو ہے وہ ان کو تشفی دی، اور آنن فانن وہ درد جو تھا جس کی شدت بہت زیادہ تھی وہ ختم ہوا، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ واقعتاً غار کے دہانے پر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچانا تھا، اور انہوں نے جب غار کی طرف رخ کرنے کی کوشش کی تو دیکھا تو وہاں تو مکڑی کا جالا ہے، تو یہ آدمی اندر کوئی جا نہیں سکتا، اور اس غار کے اندر جانے کا رواج بھی نہیں تھا، اس لحاظ سے جو ہے وہ وہیں سے پلٹ جاتے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ 3 دن وہاں رہنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور آپ نے جو منصوبہ بنایا تھا، ایک مشرک جو اس وقت ابھی مشرک تھے، بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، عبداللہ بن عریقت، وہ علاقوں کے ماہر تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہا تھا کہ 3 دن کے بعد آپ وہاں آ جائیں۔ باعتماد تھے، اس لیے ان کو اپنے اعتماد کے اندر، مشورے کے اندر شریک کیا، اور راستے کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے نبی بھی ہوں، جب دنیا کی کوئی چیز ہو تو اس میں جہاں کوئی شخص زیادہ ماہر ہو اس کی خدمت لیا کرتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو راستوں کا ماہر سمجھ کر جو ہے وہ اجرت پر اپنے ساتھ رکھا، اور ان کو ساتھ لے کر جو ہے وہ آگے کا سفر بھی معروف راہوں اور راستوں کی بجائے مختلف راستوں سے، سنسان جگہوں سے اور غیر معلوم راستوں سے جو ہے وہ لے کر آپ کو جاتے ہیں۔
راستے کے اندر جو لوگ ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی اتنی محتاط زبان استعمال کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اندھیرے میں پہچانے ابو بکر کو، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہ پہچان سکا، تو اس نے ابو بکر کو آواز دے کر کہا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہادن یہدینی، یہ راستہ بتانے والے ہیں جو مجھے راستہ بتا رہے ہیں۔ تو زوما نے الفاظ استعمال کیے، مقصد یہ تھا کہ یہ میرے ہادی ہیں، مجھے رہنمائی دینے والے ہیں جنت کی اور کامیابی کی، لیکن سمجھنے والے نے یہ سمجھا کہ جیسے عرب کے عام لوگ راستہ چلتے ہوئے اپنے ساتھ رہنما رکھتے ہیں، اس طرح کا کوئی رہنما ہوگا، تو اس لحاظ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف لپکیں، دوڑیں، پکڑیں، گرفتار کریں اور سزا دیں۔ جتنا ہیومن بس میں تھا، ہیومنلی اور انسانی طور پر جتنا سوچ میں آ سکتا تھا، اس طرح اپنی جو ہے وہ حفاظت کی۔ اسی دوران سراقہ بن مالک کا واقعہ پیش آتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ 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 آپ کے پیچھے لالچ کے اندر کہ میں 100 اونٹ لوں گا اور یہ کروں گا، آپ کی طرف دوڑتا ہے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ۔ پہلی دفعہ گھوڑا چٹان کے ساتھ ٹکرا کر گر پڑتا ہے، زخمی ہوتا ہے، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ سوار ہوتا ہے، دیکھتا ہے سامنے دونوں کو جاتے ہوئے، اور اس کے ساتھ عبداللہ بن رقمت بھی ساتھ تھے، دوڑ کر ان کی طرف بڑھتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ نبی علیہ السلام آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر دنس جاتا ہے۔ سراقہ نے سمجھ لیا کہ میں ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا سراقہ وہ دن یاد کرو جب جو ہے وہ بادشاہوں کے کنگن آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور کیسر و کسرا جو ہے وہ اس دین کو کے سامنے نگوں ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کسرا نے وہ سراقہ نے کہا کہ آپ مجھے امان لکھ دیجئے۔ چنانچہ عبداللہ بن عقیقت کو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کے ذریعے سے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان لکھ کر دی کہ میری طرف سے سراقہ کو امان دی جاتی ہے۔ تو یہ حالات تھے جن حالات کے اندر نبی علیہ السلام جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور پھر وہ قباء میں پہنچتے ہیں۔ قباء کے اندر کچھ دیر ٹھہرتے ہیں۔ وہاں ٹھہرنے کی بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک مسجد کا آغاز کیا جسے مسجد قباء کہتے ہیں، جہاں عمرہ کرنے والے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ نوافل پڑھتے ہیں اور اس تاریخی واقعے کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ مسجد بنائی، پھر اپنے جو ننیال تھے ان کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ میں مدینہ کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے اور آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں پہنچے۔ تو یہ تھے حالات جن کے اندر یہ ہجرت کی گئی، لیکن مدینہ کے حالات بالکل مکہ سے مختلف تھے۔ بڑے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، خواتین بھی اور بچیاں بھی، ایسے تھا جیسے عید کا سماں ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے، نکل آئے۔ اور وہ بچیوں کے معروف گیت آج بھی تاریخ کے اندر گنگنائے جاتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ معروف جو قصیدہ ہے نبی علیہ السلام کی شان کے اندر، وہ بچیوں کی زبان سے جو ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا گیا۔ اور سارے لوگ جو ہیں، حتیٰ کہ کچھ یہودی تک جو ہیں، وہ مکے والوں، وہ مدینے والوں کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ کے رہنما آ گئے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ نبی آ گئے ہیں، اور یہ پوری طرح جو ہے وہ آپ کی شان کے اندر جو ہے وہ مدینے کے اندر ہر طرف چہل پہل تھی۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام میرے گھر کے اندر آئیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں یہ بیٹھے گی میں وہیں جاؤں گا، تاکہ کسی کا دل نہ دکھے کہ میرے ہاں کیوں نہیں نبی علیہ السلام آئے اور فلاں کے ہاں کیوں چلے گئے۔ چنانچہ آپ کی اونٹنی مختلف قبیلوں کی طرف جاتی رہی، آتی رہی، اور کہیں چند قدم رک کر انتظار کیا اور پھر چل پڑی۔ آخر پہ وہ وہاں بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ کچھ دیر اونٹنی بیٹھی رہی اور اس کے بعد دوبارہ اٹھی، دوبارہ اٹھ کر ادھر ادھر چلی پھری، لیکن دوبارہ آ کر اسی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری جگہ ہے جہاں پہ مجھے رکنے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس دوران جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ مدینہ کی لائف شروع ہوتی ہے۔ ہجرت کا موقع جو واقعہ ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ ہجرت جس نے نبی علیہ السلام کی زندگی ہی میں نہیں، پوری انسانی تاریخ کے اندر ایک انقلاب برپا کیا۔ وہ لوگ جو ڈر کر، چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے
پبلک کے اندر اللہ کی عبادت شروع کر دی، جو مظلوم تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے نجات دی، اور جو بے بس تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا۔ تو اس لحاظ سے یہ واقعتاً یہ ایک موقع ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ جس نے دنیا کی انقلابی تاریخوں کے اندر اپنا ایک خاص مقام بنایا ہے، اور اس ہجرت نے مسلمانوں کے حالات کو تبدیل کیا، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا ایک اپنا سال ہونا چاہیے، اور اس سال کو جو ہے عیسوی سال سے مختلف ہونا چاہیے، مشرکوں کے سالوں سے بھی مختلف ہونا چاہیے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اس سال کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ اس سال کا آغاز جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، غار حرا کے اندر آپ پر وحی آئی، وہ اہم واقعہ تھا، اس کو بنایا جائے۔ کچھ نے کچھ مشورہ دیا، لیکن آخر پہ جس مشورے پہ سب صحابہ نے اتفاق کیا وہ یہ تھا کہ سب سے اہم ترین واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے، کہ جہاں سب کچھ چھوڑ کر لوگ اسلام کے لیے نکلتے ہیں، اور گنوایا انہوں نے بہت کچھ تھا دنیاوی لحاظ سے، لیکن حاصل بھی دنیاوی اور دینی لحاظ سے ایسا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کو ان کی کامیابی کا زینہ بنا دیا۔ لوگ کچھ سوچتے ہیں اور پلان بنانے والے کچھ پلان بناتے ہیں، وہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے منصوبے بناتا ہے، لوگ اپنے منصوبے بناتے ہیں، تو ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا سبق یہی ہے ہمارے لیے کہ دین پر استقامت دکھانی چاہیے۔ حالات مشکل آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، شاید اپنے جاب چھوڑنے پڑے، شاید اپنے کاروبار اور مکان چھوڑنے پڑے، شاید اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، لیکن سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے دین کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں، اور اس راستے میں جتنی مصیبتیں آئیں ان کو برداشت کریں۔ تو یہ ہے ان کا حال۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سادہ لوگوں کی طرح جو ہے وہ بے خبر ہو کر بھی نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ ہو کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، بس کوئی فکر نہیں دنیا کی، دنیا کو سمجھنا جاننا سیاست ہے نہیں، باخبر ہے اپنے حالات سے۔ وہ فقہ کا معروف قول ہے، من لم یعرف بحالات زمانہ فہو جاہل، وہ آدمی جو حالات زمانے کے حالات کو نہیں جانتا وہ نیرا جاہل ہے۔ تو اپنے ارد گرد کے حالات کو، سیاسی حالات کو، معاشی حالات کو مسلسل پڑھتے رہنا، دیکھتے رہنا، ان کے اندر پھر راستہ تلاش کرنا، یہ نبوی طریقہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام وہ یعنی زمانے کے دوسرے عبادت گزاروں کی طرح محض کونوں خطروں اور غاروں میں اور خیموں میں اور رک کر عبادت نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن مشکل حالات کے اندر محتاط رویہ اختیار کیا جائے، کوئی ایسا لفظ نہ کہا جائے جو خواہ مخواہ آ بیل مجھے مار کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہو، انتہائی ذمہ دار رویہ اختیار کیا جائے، مخالفین کے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنی زبان پر مکمل کنٹرول ہو، اور اپنے باتوں کو راز کے اندر رکھنے کا جو ہے وہ سلیقہ اپنے اندر پیدا کیا جائے، اور اپنی میٹنگز کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو خواہ مخواہ ہر ایک کے سامنے نہ اچھالتے پھریں، لیکن توکل جو ہے وہ اللہ پہ کرے، کیونکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بغیر کسی بڑی جد و جہد کے عطا کر سکتا ہے، لیکن جد و جہد رکھنا جاری ہے، اور جتنا ممکنہ اسباب ہیں اپنی جد و جہد کو کامیاب بنانے کے وہ اپنے ساتھ رکھیں، اور اس دوران اگر غیر مسلموں میں سے بھی کسی کی حمایت لینا پڑے، شرط یہ ہے کہ وہ غیر مسلم باعتماد ہو، اور وہ قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغض نہ رکھتا ہو، اس کو بھی ساتھ میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منصوبہ بندی کریں اپنے کام کی، جو کام کرنا ہو اس کو پوری طرح سوچیں، اس کی مشکلات کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں، اس کی پیش بندی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی طریقے اپنی دعوت کو پہنچانے کے ہو سکتے ہیں وہ پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنے سخت حالات کے اندر بھی اگر غیر مسلموں کے آپ پر کوئی حقوق ہے تو ان کو مارنے کی کوشش نہ کریں، ان کی امانتیں ہیں، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو جو لٹایا تو اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ امانتیں فلاں فلاں آدمی کی ہیں، وہ اگرچہ میرے دشمن ہیں، ان میں سے کچھ لوگ باہر مجھے قتل کرنے کے لیے شاید کھڑے بھی ہوں، آپ نے ان کو امانتیں واپس کر کے آنا ہے۔ تو کفر کی حالت کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں، دشمنی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، ان کے جو حقوق ہیں
وہ اہل ایمان کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کوئی سوداگری نہیں ہے کہ آپ ہمارے حق ادا کریں گے تو ہم آپ کے حق ادا کریں گے، نہیں، جو حق اللہ نے ان کے رکھے ہیں وہ حق ان کے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کی امانتیں جو ہیں وہ ان کا رکھوالا بنیں۔ اگر انہوں نے کوئی امانت آپ کے پاس رکھی ہے تو اس کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ ہے، لیکن داعیانہ تڑپ جو ہے وہ مسلسل راستے کے اندر، ہجرت کے راستے کے اندر بہت سارے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور وہ معروف اسلم قبیلہ جو ہے وہ پورے کا پورا قبیلہ 70 افراد اپنے سردار سمیت بریدہ بن حارث الاسلمی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو یہ ہجرت کے دوران، سفر کے دوران ان کو دعوت پہنچتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ حالات سازگار بنانے کی جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنے کا چاہیے، لیکن اس راستے کے اندر جو اگر مصیبتیں آئیں، مصیبتوں کو دعوت نہ دیں، لیکن مصیبتیں آئیں تو ان کو پھر برداشت کریں، بھوک ہو، پیاس ہو، زخمی ہونا ہو، پاؤں زخمی کرنے ہوں، سب کچھ چھوڑنا ہو تو اس کی کیجیے، لیکن اپنی نیت کو پاکیزہ رکھیں، یہ سب کام اللہ کی خاطر ہوں۔ کسی کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہوں، میں نے دین کے لیے اتنی قربانی دی ہے، یہ نہ ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ مختصر ہمارے لیے اسباق ہیں جو ہمارے سامنے اس میں آتے ہیں، بہت سارے اور بھی ہیں، لیکن آپ غور کریں گے اس واقعے پہ، ہر واقعے کو ہمیں اسی طرح لینا چاہیے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، اور ہم کیسے اپنی دعوت کو مؤثر بنا سکتے ہیں اور اپنے کام کو مستقل طور پر آگے چلا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعد عشق میں گر گر کے سنبھلتے رہنا، پاؤں جل جائیں مگر آگ پہ چلتے رہنا، مسلسل استقامت کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے، جان کی بھی، مال کی بھی، اسی راستے کو جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے ہمارے لیے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہمارے لیے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو آگے پہنچانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، تھینک یو فار لسننگ۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، بہترین سیشن، اور اس میں سے ماشاءاللہ بہترین لیسن جو ہیں وہ ہم نے لرن کیے۔ مولانا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں سسٹر سے کوشچنس پوچھوں؟ جی 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 بے شک۔ اچھا سسٹرز، اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پلیز آپ اپنا جو ہے وہ ہینڈ ریز کریں۔ اور آپ کا کوشچن آج کے سیشن سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ سسٹر عذرا، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ انمیوٹ کریں جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے اور بہترین انداز میں ہمیں بتایا۔ میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال نے کہا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں کرتے، تو یہ خباب بن ارت نے کہا تھا کہ بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا؟ میرے خیال میں شاید بلال تھے، لیکن ہو سکتا ہے خباب ہوں، اس وقت ذہن میں پوری طرح نہیں ہے۔ جی ہاں جی، میں نے یہی پڑھا تھا کہ شاید خباب بھی ہوں، شاید خباب بن ارت بھی۔ الارت تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ میرے علیہ خیال وسلم میں شاید اس وقت ذہن جو ہے وہ پوری طرح محفوظ نہیں ہے، لیکن صحابی تھے اللہ کے نبی کے، اور جی انہوں جی نے یہ سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ گھبرائے نہیں، اس سے زیادہ مصیبتیں آپ سے پہلے اہل ایمان پر آئی ہیں۔ جی جی تو میں سے یہ ہے، تو ہو سکتا ہے میرے خیال میں خباب ہی تھے شاید، اللہ جی، اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، چیک کر لیں گے بعد میں انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، ہماری دوسری بہن مصباح نعمان۔ جی السلام علیکم مدنی صاحب، جزاک وعلیکم اللہ السلام۔ خیر فار دا بیوٹیفل سیشن۔ چونکہ ہم آج کے دور کے چیلنجز
کو بھی ظاہر مد نظر رکھتے ہوئے سامنے اور ہجرت سے سبق لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس میں مجھے کنفیوژن ہے، اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ نوکریاں بھی چھوڑنی پڑیں گی، گھر بار بھی چھوڑنا پڑے گا، لیکن چونکہ پہلے کے حالات اگر دیکھے جائیں تو کوئی سرحدیں نہیں تھیں، کوئی ویزاز نہیں تھے، کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں تھی. تو اگر کوئی شخص اس طرح سٹک ہے اور وہ کہیں اور جانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، جس سرزمین پر بیٹھا ہے وہاں پہ بھی اس کے لیے مشکلات اور دین پر چلنا مشکل ہے، تو اس صورتحال میں پھر آپ کیا گائیڈنس دیں گے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جا سکے؟ کیونکہ آج سرحدیں ہیں، باؤنڈریز ہیں، اور انسان جیسے مقئی ہو چکا ہے نا، قید ہو چکا ہے اپنے اپنی جگہوں پہ اور استطاعت مالی طور پر، کیونکہ مال بھی چاہیے پھر اس کے لیے بہت زیادہ، تو اگر کہیں ہجرت کر کے جانی ہے یا کچھ، تو اس سلسلے میں اگر پلیز آپ گائیڈنس دے دیں کہ آج کے دور میں رہتے ہوئے ہجرت کو کیسے ہم لیا جا سکے، اور ہجرت کا کیا پھر سناریو ہوگا آج کے دور میں. جزاک اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اندھا دھند فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے مدینے جانا ہے. اس کے لیے سوچا، اس کے لیے فکر کی، اس کے لیے منصوبہ بندی کی، اس کے لیے مختلف شہروں کو اپنے ذہن میں لائے، ہجرت حبشہ کی طرف اپنے ساتھیوں کو بھیجا، پھر جو ہے وہ طائف کے اندر گئے. تو ممکنہ طور پر جتنی بھی بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی تیاری کرنا. دیکھیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے وسائل کو سمجھنے کی، ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت مومن کے اندر ہونی چاہیے. مومن جو ہے وہ اندھا دھند فیصلے نہیں کرتا، وہ دور کی سوچ سوچتا ہے، گہری سوچ سوچتا ہے، پھر سوچنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جتنا کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام جو ہے وہ پوری طرح دیکھیں کہ کس طرح تیاری کرتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں، شہروں کے حالات سے کس طرح باخبر ہیں، کس انداز سے جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں. تو آج کے دور کے اندر بھی آنن فانن خیال آتے ہی اس پر عمل نہ کیجیے، بلکہ سوچئے، سمجھیے. اللہ نے بہترین چیزیں جو انسان کو عطا کی ہیں ان میں سے ایک دماغ ہے. دماغ کو استعمال کیجیے، مشورہ کیجیے لوگوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے تعلق داروں سے، اور اس مشورے میں جو راز کے قابل لوگ ہیں ان کو شامل کیجیے اور اس کی پلاننگ کیجیے کہ کیا کچھ کرنا ہے. تو بغیر پلاننگ کے میں کسی کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ آنن فانن دیکھے کہ او جی میرا دین تو یہاں پہ غیر محفوظ ہے. بلکہ جس جگہ پہ آپ کو کھڑا کیا گیا ہے شاید قدرت کو منظور یہی ہو کہ آپ نے اسی علاقے میں کام کرنا ہے. ہم جب اپنی اس ہجرت پر جو یو کے میں آ کے ہم بس گئے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ صاف صاف ذہن میں آتا کہ شاید کسی خاص پلاننگ کے تحت اللہ نے ہمیں اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے، اپنے ملکوں سے اٹھا کر یہاں بھیج دیا ہے. اب اچانک موڈ بن گیا اور نکل گئے اور ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے. تو یہ دوڑ بھاگ جو ہے بغیر سوچے سمجھے کرنا درست نہیں ہے. اور ہجرت کا فیصلہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے. اہم فیصلوں میں مشورہ، سوچ بچار، اور پوری طرح اس کے ما لہو ما علیہ، اس کے فائدے کیا ہے، اس کے نقصان کیا ہے، اس میں ضرورت کس چیز کی ہے. اونٹنیوں کی ضرورت تھی ان کا انتظام کیا گیا، پیسوں کی ضرورت تھی ان کا انتظام کیا گیا، راہبر کی ضرورت تھی اس کا انتظام کیا گیا، میپ کی ضرورت تھی کہ کس طرح سے جانا ہے، کدھر رہنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، اس کا انتظام کیا گیا. تو یہ پہلے ساری چیزیں سوچیں اور سوچنے کے بعد فیصلہ کریں. مجھے معلوم ہے یہاں پہ ہمارے بڑے قریبی ساتھی یہ سوچ سمجھ کر بس گئے پاکستان کے اندر اور ہم جناب وہاں پہ وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، لیکن واپس آئے تو پتہ چلا کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. ایک عرصہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو یہاں پہ بٹھایا. ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں، بچے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر بچوں کا پیچھے کیا ہوگا، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر کنٹریبیوشن ہم وہاں پاکستان میں جا کر کتنی کر سکتے ہیں، یہاں کتنی کر سکتے ہیں. تو اپنے حالات کو اور اسلام کے تقاضوں کو سمجھنا، اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنا. تو جلدی جھٹ پٹ جو ہے وہ فیصلے کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے پوری طرح سوچ سمجھ کر جن سے مشورہ کیا جاتا ہے مشورہ کر کے اور منصوبہ بندی کر کے قدم اٹھانے چاہیے. تو ویزوں کے بارے میں بھی اس طرح پھر آپ کو ہوگا. ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جو معروف ہے صدیوں سے، وہاں بھی ویزے کا انتظام کرتے ہیں، ٹکٹ کا انتظام کرتے ہیں، وہاں ہوٹل کا انتظام کرتے ہیں، رہنے کا انتظام کرتے ہیں، زیادہ سفر کا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس پلاننگ کے اندر، اس منصوبہ بندی کے اندر ایک عام کردار ادا کرتی ہیں.
جی جزاک اللہ مولانا صاحب. ہماری نیکسٹ سسٹر جو ہے وہ نسیمہ عمر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہے کہ غزہ کے حالات بھی کم و بیش اسی طرح کے ہیں، اور ٹھیک اسی طرح وہ لوگ بھی آج کل آزمائے جا رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا پلیز کہ ان کی آزمائش کا دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمیں اپنی آزمائش کا اور اپنے بلکہ آزمائش کیا اپنے وقت کا بھی کوئی پتہ نہیں، کس وقت جو ہے وہ ہمیں بلاوا آ جائے گا، اور کس وقت ہمیں جو ہے وہ قدرت کی طرف سے یہ آئے گا کہ اب ہم نے یہ مکان چھوڑنا ہے، دوسرے مکان میں جانا ہے، یہ ملک چھوڑنا ہے، دوسرے ملک میں جانا ہے. اس کا تو کوئی پتہ نہیں. ہر آدمی اپنے طور پر سوچے سمجھے. اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں نہیں رہنا، چھوڑنا ہے، اور بہت سارے چھوڑ کر آ گئے ہیں. میرے اپنے کئی رشتہ دار ہیں. میری ایک بہو جو ہے وہ وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہجرت کر کے آئے تھے اور پھر امریکہ میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے. تو یہ چیز ہے کہ وہ ہر آدمی اپنے طور پر فیصلہ کرے. کچھ لوگ ابھی تک وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں کچھ سال پہلے جب گیا وہاں پہ مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اور علاقہ دیکھنے کے لیے، تو جو میرے ساتھ تھے گائیڈ، وہ بتا رہے تھے کہ آپ بالکل جو ہے وہ کوئی یہاں پہ سیاسی بات نہ کریں، غزہ کی بات نہ کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کی بات نہ کریں. ہر طرف جاسوس ہیں، یہ ہیں وہ ہے. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں کے اندر کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. ایک کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ لوگ تو کہتے تھے کہ یہاں بات نہ کریں، تو اس نے جو کہا یہ دیکھیں میرے ہوٹل کے اندر صلاح الدین ایوبی کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور اس ہوٹل کا نام بھی صلاح الدین ایوبی کے نام پر ہے. اس دوران جو ہے وہ 25-30 اسرائیلی فوجی وہاں سے گزرے، اور یہ نعرے لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا ہے. تو وہ مسکرایا، اس نے کہا کہ انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا، تو ہم کیا چیز ہیں، کیوں ڈرے ان سے. تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے وہاں رکھنا ہے تاکہ وہ ڈٹے رہیں، کچھ لوگوں کو وہاں سے نکالنا ہے تاکہ وہ زمانے کے لوگوں تک اپنی بات جو ہے پہنچائیں ظلم. تو ان لوگوں کا فیصلہ وہ خود کریں گے. ہمیں ان کی مدد کے لیے جو قانونی طور پر جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے، کیونکہ جب ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس کے قانون کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں، تو اس حلف کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں. لیکن فیصلہ ان کو کرنے دیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے. جو ہجرت کرتے ہیں ہجرت کریں گے، جو وہاں ٹھہرتے ہیں وہاں ٹھہریں گے. جیسے حالات کے پیش نظر جو ہے وہ آپ کا اندازہ کیا ہے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں؟ حالات تو جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تو یہ تھا کہ شاید چھپ کے جا رہے ہیں، کوئی ان کو جو ہے وہ حفاظت کرنے والا نہیں ہے. مکے کا ایک سردار اٹھتا ہے، 15-20 آدمی اس کے آگے ہوتے ہیں تلوار لے کر، 15-20 پیچھے ہوتے ہیں، 15-20 دائیں، 15-20 بائیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اکیلے ایک ساتھی کے ساتھ نکلتے ہیں تو اس سے زیادہ قسم پرسی کیا ہوگی. حالات کو بدلنا اللہ کے اختیار کے اندر. ہمارا اختیار اپنے ذہن کو قابو رکھنا اور ایمان پر قائم رہنا، اور پھر اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہنا، اور حالات کو بہتر کرنے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے وہ کردار اختیار کرنا. میرے خیال میں غزہ پر اتنی دیر وہ قبضہ نہیں رکھ سکیں گے. 70 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں. اب بھی جو وہ بچوں کو بھی مار رہے ہیں ان کا منصوبہ ہے، کوئی منصوبہ بھی چھپا ڈھکا نہیں ہے. اخباروں میں ان کے آرٹیکل میں چھپ رہا ہے کہ ان کی نسلوں تک کو جو ہے وہ سبق سکھا دو کہ آپ نے آگے نہیں آنا. تو خاموش کرنا چاہتے ہیں، چپ کرانا چاہتے ہیں. لیکن غزہ کے لوگ، ان کے لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ 7 اکتوبر کا سارا الزام حماس پہ چلا جائے گا اور لوگ اس سے نفرت کریں گے، اندر کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان کے خلاف جلوس نکلیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. اسرائیلی اخبارات تک نہیں چھاپا کہ جو کچھ ہماری خواہشات تھیں، جو ہمیں بتایا جا رہا تھا وہ تو ہوا نہیں ہے، وہ تو اور مضبوط ہوئے ہیں. تو حالات جو ہیں وہ بگڑتے بھی ہیں اور سنورتے بھی ہیں. سنورتے ہوئے بھی ان کو دیر نہیں لگتی، بگڑتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی. اپنی طرف سے بگاڑنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اپنی طرف سے حالات کو سنوارنے کی کوشش مسلسل جاری رکھنی چاہیے. لیکن میرا اندر سے یہ ایمان کہتا ہے کہ اس قوم کو وہ غلام نہیں بنا سکتے جس کے بچے، مائیں، بیٹے، بیٹیاں، بوڑھے، جوان اپنے مشن پر قائم ہیں، اور اتنا کچھ قربانی دینے کے باوجود
پیچھے ہٹنے کی بات ابھی تک کسی کونے کی طرف سے آپ کو نہیں سنائی دی۔ ان کا میڈیا اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایک انٹرویو آ جائے، کوئی ایک بات آ جائے، کسی ایک رونے والی عورت یا کسی بچے یا بچی کی آواز ہم بھر کر دنیا کو سنا دیں کہ ان کے اندر کے لوگ تنگ آ گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے خلاف ہیں کہ ہمیں امن سے رہنے دیں۔ تو ایسے قوم کو کوئی بھی قوت غلام نہیں بنا سکتی۔ آزادی تو ان کو ملنی ہے، آزادی مل کے رہے گی۔ آزادی ان سے چھنتی ہے جو چند سال مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ ہتھیار پھینکنے والے شکست خود تسلیم کرتے ہیں۔ جب تک کوئی قوم اپنی شکست خود تسلیم نہ کرے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج نہیں کل ان کو فتح ہوگی۔ حق پر ہیں، گھر ان کے تھے، علاقہ ان کا تھا اور وہ جگہ ان کی تھیں اور حق ان کا ہے، ملک ان کا ہے، اور باہر سے دنیا بھر سے لوگوں کو اٹھا کر وہاں پہ اگر یہودیوں پہ ظلم کیا ہے تو وہ جرمنی والوں نے کیا ہوگا نا، یورپ والوں نے کیا ہوگا، غزہ والوں نے اور فلسطین والوں نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے تو ان کو اپنے گھروں میں آباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہاں مسلمانوں کے سینے کے اندر جو ہے وہ مونگ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ظلم کی انتہا ہے پوری تاریخ کے اندر۔ ظلم آخر ظلم ہے وہ مٹ کے رہتا ہے اور حق غالب آ کے رہتا ہے۔ جان حق و ذاق الباطل، میری اپنی اندر کی جو آواز ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ایک دن ایسی شاندار فتح نصیب ہوگی کہ وہ اپنے ملکوں کے اندر آرام سے، سکون سے اور حفاظت سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کے زخموں اور جو بے گھر ہیں ان کے گھروں کا انتظام کریں۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سسٹر عارفہ خان پلیز آپ کوشچن کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ آپ بول رہے تھے نا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں ہم لوگ جس پوزیشن میں ہیں یو کے میں، تو ہمارے پر وہ ظلم نہیں ہے کہ ہماری جان خطرے میں ہے، تو ہم لوگوں کے پاس ہجرت کے اور بھی تو طریقے ہیں، جیسے ہم لوگ بہت ساری اسٹریٹجیز اختیار کر سکتے ہیں جو، اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کتنے فرینڈلی ہیں، ہم کتنی ساری چیزیں کر سکتے ہیں، یہ ہماری باتیں بھی سنتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں پہ اتنی بڑی پاور میں ہیں، کتنی دنیا کے ایسی جگہ پہ ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہیں، تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو استعمال کرتے کہ ہم ان کو ایسی جگہ اسٹریٹجکلی ان کو بٹھائیں، اس طرح وہ بچے کتنا معاون ہوں گے، یہ لوگ ہمیں دعائیں دیں گے۔ ہم لوگ صرف ایک ہی جگہوں پہ بچوں کو لے جاتے ہیں، پروفیشنز میں بھی ہم بچوں کے لیے وہ نہیں ہوتے کہ ہمارے بچے فائنینس میں جائیں، پالیٹکس میں جائیں، اکنامکس میں جائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے پاس سب سے بڑی جو پاور ہے وہ فائنینشیل پاور ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم لوگ ہجرت کر پھر وہی ذلت اور مسکنت میں، تو ہم کیوں نہیں ایک نئے طریقے سے سوچتے تھے نا، اپنا پیراڈائم چینج کریں۔ جیسے رسول اللہ تھے 13 ایئرس تک انہوں نے مدینہ میں بھی تو مکہ میں بھی تو انہوں نے اسٹرگل کیا تھا نا، یعنی انہوں نے پوری کوشش کی تھی وہاں پہ کہ اسلامائز کریں، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ مطلب میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ کیوں نہیں، اور ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے جہاں ہم دے سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی تجویز سے 100% اتفاق ہے کہ ہم جو کچھ پازیٹیولی کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو اور یہاں کے رہنے والی اکثریت کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ ہم لوگوں کے کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں اور ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بہتر مستقبل، اور سب سے بہتر مستقبل آخرت کا مستقبل ہے، وہ اپنی آخرت بھی اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی آخرت بھی سنوارنے کی کوشش کریں، اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہجرت بھی میں نے کہا کہ وہ آسان فیصلہ نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام اس شہر میں رہنا چاہتے تھے، اس شہر سے محبت کرتے تھے، لیکن جب دیکھا اور اللہ کی طرف سے پھر حکم آ گیا کہ آپ اس کو چھوڑیں تو پھر چھوڑا انہوں نے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایزی آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پوری طرح اپنی صلاحیتوں کو کھپا کر ثابت کریں کہ آپ اس معاشرے کے لیے رحمت کا باعث ہیں، اس معاشرے کو مصیبتوں سے نکالنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں تک امن کا پیغام اور محبت کا پیغام یہ اخوت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مسلسل پہنچانے کا پیغام، اپنی اولاد تک پیغام پہنچانا، پھر اپنی اولاد کو اس قابل بنانا کہ وہ حکمت و تدبر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ان کی اپنی زبان کے اندر جو ہے
وہ اس پیغام کو پہنچائیں. تو ہمیں کام تو بہت کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مشن جہاں تک ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ خواتین ہیں، عام طور پہ پاکستانی گھرانے جو ہیں وہ خواتین کو اپنی چار دیواری کے حد تک محدود رکھتے ہیں اور ان پر دعوت کا کوئی فریضہ، کوئی تڑپ نہیں پیدا کرتے ہیں. لیکن آپ بہنوں کے اندر کتنی تڑپ ہے، کتنی سوچ ہے. یہ یو کے اسلام مشن کی خواتین کا حلقہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سب گھریلو خواتین ہیں، لیکن کس طرح ان کے اندر تڑپ ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر یہاں پہ کسی جگہ پہ اکٹھے ہونا مشکل ہے آن لائن ہی سے ہی، لیکن نظم کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اور اس کو پوری ترتیب کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اس دعوت کو پہنچانے کا کام ہمیں کرنا چاہیے. اپنے ذہنوں میں بھی دعوت کو تازہ رکھیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، اپنی فیملی، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں تک پہنچائیں. لوگوں کو بتائیں آپ ان کے خیر خواہ ہیں، آپ ان کے دشمن نہیں ہیں. ہمارا دشمن یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ مسلمان دوسروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، ہمارے دشمن ہیں. ہم ان کو بتائیں کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. ہم آپ کے ملکوں کے راہ جو اس ملکوں کی خوبیاں وہ بیان کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کے ملک کے اندر. میں تو صاف کہتا ہوں کہ میں نے یعنی جب میرے انگریز کولیگ مجھ سے بات کرتے تھے، میں کہتا تھا کہ میں اس یو کے کا زیادہ جو ہے وہ محب وطن ہوں آپ سے، کیونکہ میں نے اس ملک کی خاطر اپنے ملک سے ہجرت کی ہے اور یہاں آیا ہوں. اپنا ملک چھوڑ کر، اپنی برادری چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر یہاں پہ آ کے ٹھہرا ہوں. اس لیے آیا ہوں کہ اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پاکستان سے نفرت شروع کر دوں. پاکستان کی محبت تو میرے دل میں ہے اور رہے گی، لیکن اس سے زیادہ محبت یہاں کی ہے کہ اب میرے بچے یہاں پہ پلتے بڑھتے ہیں، اب میری نسلیں یہاں پہ ہوں گی، تو یہ ملک میرا ہے، یہ کسی غیر کا نہیں ہے. اس کو جو فائدہ ہوگا وہ مجھے فائدہ پہنچے گا، اس کو نقصان ہوگا تو مجھے نقصان ہوگا. تو ہمیں ایسی اسٹریٹجی ہی بنانی چاہیے کہ ہم دعوت کے میدان تلاش کریں اور لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں، بجائے یہ سوچنے کی ہجرت کریں. وہ تو جب موقع آئے گا تو پھر دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میری رائے آپ کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ایسے مواقع شاید نہ آئیں کہ اتنا سخت ہوں کہ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے. تو اس وقت کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنی دعوت کو مؤثر انداز سے پیش کرنا چاہیے. لیکن خدا نخواستہ ایسا ماحول آ جائے تو پھر دین سب سے اہم ہے، اس کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ بھی ہمارے اندر رہنا چاہیے. ہجرت کا یہی سبق ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور ہم سب ماشاءاللہ 150 سے زیادہ سسٹرز نے جو ہے وہ جوائن کیا اس کو، اور آپ کے اس لیکچر سے فائدہ اٹھایا. اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعالیٰ اس آپ کا کو بہت زیادہ اجر دے. اللہ آپ کو اجر دے. یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ بہنیں کس محنت کے ساتھ اس دین کو پہنچانے کی فکر کرتی ہیں. اور بعض اوقات تو یہ میں سوچتا ہوں کہ آپ مرد حضرات سے بھی زیادہ منظم طریقے سے خدا کی دین کی دعوت پہنچا رہی ہیں. اللہ آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اور آپ نے میرے وقت کو قیمتی بنایا ہے کہ آپ جیسی بہنوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ میں شاید کہیں ٹی وی کے سامنے ہوتا، کہیں گھر میں اور کوئی باتیں کر رہا ہوتا، یا گھر کا کوئی اور کام کر رہا ہوتا، دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے موقع دیا کہ اللہ کے دین کی چند باتیں کرنے کا موقع ملا، اور آپ بہنوں کی باتیں سننے کا موقع ملا، اور آپ سے ہمیشہ حوصلہ ہمارا بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین پر اسی طرح مستعدی کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ مرتے دم تک اس دین پر، اس تحریک پر استقامت دکھانے کی توفیق دے. آمین سب آمین. جزاک اللہ خیر. اچھا، میں اگلے ویک میں اناؤنسمنٹ کروں گی کہ اگلے ویک ہمارا یہ سیشن نہیں ہے، کیونکہ ہاف ٹرم کی وجہ سے ہم یہ سیشن نیکسٹ سیشن جو ہے وہ 4 نومبر میں ہوگا انشاءاللہ، اور جس کا ٹاپک ہے ہجرت کا پیغام. اور اس کے ساتھ ہی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اجر دے، اور ہمارے اسپیکر کو بھی اجر دے، اور ہمیں دوبارہ سے اس پلیٹ فارم میں اکٹھا کرے. آمین ثم آمین. سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ.